للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العلی العظیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ کاروان ابو ذر 1440 ہجری یعنی 2019 کی حج تربیتی نشستوں کے سلسلے کی دوسری اور حج کے مسائل اور حج کے طریقے کے حوالے سے پہلی آج نشست ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جس وقت میں اس میز پر بیٹھنے کے لیے آؤں تو آپ بھی اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا، اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی یہ مسلسل آیتیں، یہ نہیں ہے کہ ایک آیت کسی اور سورے کی ہو، دوسری آیت کسی اور سورے کی۔ جو ایام ازا کی مجالس میں میرا طریقہ کار ہوتا ہے کہ مختلف سوروں کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن آج ایسا نہیں۔ آیت کا ترجمہ اور یہ آیت کا ترجمہ خود اپنی جگہ ایک بالکل الگ موضوع بن جاتا ہے، لیکن ایک ایسا موضوع ہے جس پر انشاءاللہ مکہ مکرمہ کے قیام میں ہم بات کریں گے، یعنی تاریخ خانہ کعبہ، اور اس میں خاص طور پر ایک غلط فہمی کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ بنایا، غلط فہمی۔ تو یہ بات تو وہیں پہ ہوگی، یہاں تو ہمارے پاس 5 تربیتی نشستوں میں مسائل کو مکمل کرنے کا وقت بھی نہیں۔ لیکن ترجمہ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے دکھایا، جب ہم نے ظاہر کیا، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کو مکان البیت، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی جگہ، یعنی پہلے سے خانہ کعبہ کی جگہ تھی، ابراہیم کو دکھائی گئی۔ اور یہاں سے تاریخ کعبہ، اور بہت دلچسپ موضوع ہے، لیکن وہ مکے ہی کے قیام میں مزہ بھی آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے۔ جب خانہ کعبہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور آپ تاریخ کعبہ سن رہے ہوں تو ہر چیز سمجھ میں آتی ہے۔ جب ہم نے ابراہیم کو مکان البیت، اس گھر کی جگہ دکھائی، اور پھر 3 حکم دیے، اللہ تشرک بھی شیئا، دیکھو شرک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِي، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا۔ کس کے لیے یہ گھر کس کے لیے پاک کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ہمیں مکے کے قیام کا پورا ایک قسم کا اسکیجول یا ٹائم ٹیبل قرآن دے رہا ہے کہ ہمیں مکے میں کرنا کیا۔ تو گھر کو پاک رکھنا کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، مکے کی سب سے بڑی اور اہم ترین عبادت، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والے۔ مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام کی ایک نماز کا ثواب 10 لاکھ یا 1 لاکھ کے برابر۔ طواف سب سے افضل عبادت ہے، اور نماز ویسے تو آپ کائنات میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مکے کی نماز کی فضیلت و ثواب کیا کہنا۔ یہ 2 حکم آئے، شرک نہ کرنا، عقیدہ صحیح کر کے جانا، اور پھر وہاں پہنچ کے یہ عبادتیں ہمیں بتائی گئی۔ اور تیسرا اور آخری حکم یہ دیا، یہ صرف ترجمہ آج عرض کر رہا ہوں
ورنہ یہ حکم جس وقت دیا گیا تو ابراہیم کہاں تھے؟ نہ زمین پہ تھے نہ آسمان پہ تھے، اور کس انداز سے ابراہیم نے اس حکم کی پابندی کی، یہ سب بات کا موضوع ہے۔ صرف ترجمہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ تمام انسانوں کو حج کا پیغام دو۔ ہر عبادت مومن سے خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، ہر عبادت، وقت نہیں۔ حج میں جہاں بات آتی ہے تو مومنوں کی بات نہیں ہے، انسانوں کی بات ہے۔ کیوں آخر؟ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، فلسفہ حج، جو انشاءاللہ مکے میں آئے گا۔ اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کا پیغام دو، یاتو کا، تو وہ آئیں گے تمہارے پاس مکے میں، رجالن، کچھ لوگ پیدل، وعلی کل ضامر، اور کچھ لوگ دبلی پتلی تیز سواریوں پہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من کل فج عمیق، جو دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے۔ یہ تین چیزیں مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم کو اس وقت بتائی گئیں جب ابراہیم کو خانہ خدا کی جگہ دکھائی گئی۔ شرک یعنی عقیدہ درست، مکے کے اعمال، اور تمام انسانوں کو حج کا پیغام۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج کے حوالے سے جملہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں تو بن بلائے مہمان بن کے نہیں جاتے ہیں، ہمیں پہلے بلایا گیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم مکے میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، بس یہی کہتے ہوئے آتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، خدا بندہ تو نے بلایا تھا، حاضر ہوں، اے میرے رب، اے میرے الہ، اے میرے پروردگار، میں حاضر۔ لیکن سب سے پہلی چیز یہ آئی کہ شرک نہیں ہو، تو لبیک لا شریک لک لبیک، میں اسی طرح سے حاضر ہوں کہ شرک سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہوں۔ اور باقی باتیں فلسفہ حج میں مکے میں آئیں گی۔ لبیک ہمیشہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی نے آپ کو پکارا ہو، تو خود لبیک کہنا یہ بتا رہا کہ ہم بن بلائے مہمان نہیں۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ، مہمان بن رہے اور کسی عام شخصیت کے نہیں، اللہ کے مہمان بن رہے۔ اللہ نے اپنا مہمان یا تو اپنے حبیب کو شب معراج 7ویں آسمان پہ بنایا تھا، اور یا ہمیں اور آپ کو، ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے اس گھر مکہ مکرمہ میں مہمان بنا کے بلایا۔ لیکن جب مہمان بنا کے بلایا ہے تو مہمان کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میزبان کا خیال کرتے ہوئے اس کے گھر میں قیام کرے۔ تو یعنی اسی طرح سے منہ اٹھا کے وہاں نہیں جانا ہے، دیکھنا کہ کس انداز سے بلایا گیا۔ اسی کا نام ہے حج کی تربیتی نشست، طریقہ سیکھ کے جانا۔ شاید آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہو، کیونکہ آج کل تو میڈیا بہت طاقتور ہے، دنیا میں کسی ذرا بھی حیثیت رکھنے والے آدمی سے ملاقات کی جاتی ہے تو چاہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یہ ہو کہ یہ صاحب ان سے ملے، باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، پروٹوکول ڈپارٹمنٹ، جو پہلے صدر و وزیر اعظم تک کو بتاتا ہے کہ جس سے ملنے جا رہے ہیں کس طرح سے ملنا ہے۔ اور اتنی باریکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں تو ہمیں تفصیل نہیں پتہ، اتنی باریکیاں ہوتی ہیں کہ وہاں جانا ہے تو کھڑے کس طرح ہونا ہے، بیٹھنا کس طرح سے، ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے، انگلی کا اشارہ کس طرح کرنا ہے، وہ بولے تو کس طرح جواب دینا ہے، وہ نہ بولے تو کس طرح خاموش رہنا ہے، کہ اگر آپ وہ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کو دیکھیں تو حج کے مسائل تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہاں تو ہم جا رہے ہیں رب العالمین کی بارگاہ، اور مہمان بن کے جا رہے ہیں، مہمان، تو ہمیں طریقہ تو آنا چاہیے کہ کس طرح سے جانا ہے۔ بھئی یہی بات شروع ہو رہی ہے، لیکن وہ جملہ دوہرا کے اس تمہید کو مکمل کروں کہ بہرحال مکہ پہنچ کے بھی آپ 2 رکعت شکرانے کی نماز تو ضرور پڑھیے گا کہ ہم جیسے گناہگار و ادنا انسان آج اس قابل ہو گئے کہ رب العالمین کے مہمان بن رہے ہیں۔ اور پورے سفر میں جو آپ کا کاروان ابو ذر کا سفر تقریباً 30 دن کا،
اس پورے سفر یہی سمجھ کے آپ کو وہاں قیام کرنا ہے کہ آپ اللہ کے اس طرح کے مہمان ہیں. باقی یہ جملے کی تشریح تو مکے میں آئے گی. اس طرح کے مہمان ہے کہ وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے, ایوری ایکشن. تو کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو پروردگار عالم کی مرضی کے خلاف ہو, لیکن وہاں جانا کس طرح. تو ہم جاتے ہیں لبیک کہتے ہوئے حاضر, لیکن یہ لبیک اتنا آسان جملہ بھی نہیں. میں نے پڑھ دیا, آپ میں سے کچھ نے اس کو دہرا دیا. امام معصوم جو کائنات میں سب سے افضل ہے, لبیک کہتے ہیں تو مکمل نہیں کر پاتے ہیں, غش کھا کے گر پڑتے ہیں. اب یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے موقع پر آئیں گی 30 دن کے قیام میں. مسائل تو خاصے یہیں پہ بیان ہو جائیں گے, باقی چیزیں مکے میں آئیں گی. تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں جانا ہے. قرآن کریم کی وہ آیت جس کی ابھی میں نے تلاوت کی, جس میں تیسرا حکم آیا کہ ابراہیم لوگوں کو حج کا پیغام دو, اس میں حاجیوں کی 2 قسمیں کر دی گئیں. اسی آیت میں حاجیوں کی 2 قسمیں, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ, آئیں گے, رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ. 2 قسمیں, پیدل آئیں گے اور تیز رفتار سواریوں پہ بیٹھ کے آئیں گے. اور جب سواریوں والے ہیں یہ دور سے آئیں گے, مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تو 2 قسمیں حاجیوں کی اور پہلا مسئلہ آج یہی کہ حج بیت اللہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, لیکن حج کی 2 قسمیں. ایک وہ حج ہے جو ان لوگوں پر واجب ہے جو مکے اور اس کے اطراف میں 88 کلومیٹر 88 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو پیدل آ سکتے ہیں. تو پیدل آنے والوں کا حج الگ ہوتا. اب ہم میں سے بھی کوئی ہمت کر کے پیدل جائے تو ہمارا حج بدلے گا نہیں, ہمارا حج رہے گا جو دور والوں کا حج. 2 قسمیں کر دی, ایک قریب والے ایک دور والے. قریب والوں کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا رجالن, یہ پیدل چلنے والے. اب قریب کی تعریف کیا ہے, مکہ اور اس کے اندر 88 کلومیٹر کے اندر رہنے والے, اور ان کے حج کا نام ہے حج افراد. صرف تسلسل قائم کرنے کے لیے یہ جملہ میں نے کہا, مگر خواتین کے لیے یہ لفظ حج افراد جو مکے کے قریب رہنے والوں پر واجب, ہم پر واجب نہیں. اگر ہم پر حج واجب ہو جائے اور ہم وہ والا حج کر بھی لیں تو وہ حج نہیں مانا جائے گا. لیکن بعض خواتین کو پیریڈز کے مسئلے کی وجہ سے کبھی حج افراد کرنا پڑتا. تب جب وقت آئے گا, موقع آئے گا, ابھی تو حج میں بہت دن باقی ہیں, تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو تفصیل آ جائے گی. لیکن یہ لفظ ذرا سے کان اس لفظ سے آشنا ہو جائیں اور دماغ میں یہ لفظ چلا جائے کہ مکے والوں کا حج کبھی کبھار دور سے آنے والی ان خواتین کے لیے لازم ہو جاتا ہے جو نجاست میں ہو جائیں. اور یہیں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ اگر عورت کے لیے سائیڈ ایفیکٹ کے اعتبار سے کوئی نقصان نہیں, تو بعض مراجع نے کہا واجب ہے اور بعض نے کہا بہت ضروری, واجب تک نہیں لیکن ضروری, کہ وہ ایسے طریقے اختیار کر کے حج کرے کہ اپنے حج کو نجاست سے بچا لے. اب یہاں سے بات ہو گئی ڈاکٹر حضرات کی. یہ آپ کو ڈاکٹرز بتائیں گے کہ ایسے کیا طریقے ہیں, ہر عورت جانتی بھی ہے. لیکن بہرحال بعض مراجع کے نزدیک یہ آپشنل نہیں, یہ واجب ہو جاتا. تو وہ ساری چیزیں آپ کو اس ایک ہفتے میں کرنا ہے, کیونکہ آج کی رات 11 جولائی اور ایک ہفتے کے بعد 18 جولائی کی رات کو آپ ایئرپورٹ کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. تو اب یہ والی چیزیں کچھ تمہیدی باتیں یہ آپ کو اس دوران خود کرنا ہے, جن میں خواتین کے لیے یہ مسئلہ. ہاں, اس کے ایسی دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت ہوتے ہیں, اور سائیڈ ایفیکٹ کا مسئلہ تو ہے کہ ہر آدمی کا الگ مسئلہ ہوتا.
ایک ہی دوا کا سائیڈ ایفیکٹ آپ پہ نہیں ہوگا، مجھ پر ہوگا، تو وہ ہر عورت اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فیصلہ کرے۔ لیکن وہ چھوڑ دیجئے، وہ تو ایک لفظ آپ کے ذہن میں ڈالنا تھا، حج افراد، جو اصل میں واجب ہے مکے والوں کے لیے، لیکن کبھی کبھار بعض خواتین پہ واجب ہو جاتا۔ باقی ہم لوگوں کے لیے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، وہ حج واجب ہے جس کو قرآن نے کہا کہ سواریوں سے لوگ آئیں، تیز رفتار سواریاں۔ وہ 88 کلومیٹر دور رہنے والوں پر واجب ہے، جس میں تقریباً پوری دنیا آ گئی، خود سعودی عرب میں رہنے والے بھی تقریباً سب لوگ اور باقی دنیا بھی۔ خاص طور پر تربیتی نشست کاروان ابو ذر کی ہے، تو ابو ذر میں سے، کاروان ابو ذر میں سے ہر ایک پر دوسرا والا حج واجب ہے۔ اس دوسرے والے حج کو حج تمتع کہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو حج تمتع کرنا ہے۔ صرف لفظ تمتع ذرا سا مشکل لفظ ہوتا ہے نئے آدمی کے لیے۔ حج تمتع جو ہم لوگوں کو کرنا ہے، اس کے دو حصے ہیں، دو الگ الگ حصے ہیں، دونوں کریں گے تب جا کر آپ کا حج پورا ہوگا۔ پہلے ایک عمرہ کیا جاتا جس کا نام ہے عمرہ تمتع۔ ابھی جو پروجیکٹر کی اسکرین آپ کے سامنے آئے گی، آ گئی ہے، اس پہ نیچے کی جانب عمرہ تمتع لکھا۔ یہ جو عمرہ ہے، یہ حج کا، جو حج ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اس کا پہلا حصہ ہے۔ پہلے یہ کریں گے، اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر دوسرا حصہ کریں گے، دونوں حصے مل کر ہمارا حج قرار پائے گا۔ مکے والے ایسا نہیں، مکے والے صرف ایک حصے کرتے ہیں، یعنی حج۔ جو ہمارا دوسرا حصہ ہے نا، ان کو خالی وہ کرنا۔ جو ہمارا پہلا حصہ ہے عمرہ تمتع، وہ ان کو نہیں کرنا۔ خیر، اب مکے والوں کی بات چھوڑیے، ہماری بعض خواتین پہ وہ واجب تو ہوگا، لیکن بعض پچھلے سالوں کے اعداد و شمار ذہن میں رکھیں تو مشکل سے ایک آدھ عورت قافلے میں ایسی ہوتی ہے جسے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو دو حصوں میں حج کرنا ہے۔ ابھی جو ہم جائیں گے تو پہلا حصہ عمرہ تمتع، اور جب وہ کر لیں گے تو اس کے چند دنوں کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ یہ دونوں مل کے حج بنیں گے۔ مگر ایک اور مسئلہ جسے واضح کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مکے سے باہر والوں کو جو حج کرنا ہے، اس کے دو حصے ہیں، دونوں مل کر ایک حج بنتے ہیں۔ لیکن مکے سے باہر والوں پر، یا مکے سے باہر والے کئی قسم کے حج کرتے ہیں، سب کا طریقہ ایک ہے، صرف نیت الگ ہے۔ اب کیا مطلب کئی طریقے؟ زیادہ تر ہمارے قافلے میں وہ لوگ ہیں جو اپنا واجب حج کر رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جس پہ قرضہ ہو وہ واجب حج نہیں کر سکتا ہے، اور اگر وہ کر لے گا تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، حج غلط نہیں ہے، لیکن وہ واجب نہیں مانا جائے گا۔ یعنی جب قرضہ اتر جائے گا تب اس کو دوبارہ حج پہ آنا ہوگا، اگر اس کے پاس حج کے پیسے آ گئے۔ لیکن بہرحال ابھی اس تفصیل کو چھوڑیے، یہ مسئلہ آپ کو تحریری صورت میں دیا جا چکا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کے بہت سوال ہیں جس کا مجھے آج تو نہیں، آج کے بعد جواب دینا۔ لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ مکے سے باہر والے جو حج ہم لوگ کریں گے، یہ کئی قسموں کا ہو سکتا، طریقہ سب کا ایک ہے۔ خاص بات یہ تھی کہ طریقہ سب کا ایک ہے، یعنی دو حصے، اور دونوں حصے بھی کسی بھی قسم کا آپ کا حج ہو، طریقہ ایک ہی رہے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا واجب حج کریں۔ حج عموماً دو طرح سے واجب ہے، یا آپ کی اپنی ذاتی حیثیت ہے تو حج واجب ہے، یا آپ کو کسی نے حج کے پیسے گفٹ کیے، یہ کہہ کر کے اس سے حج کرنا،
تب بھی حج واجب ہو جاتا، اور پھر اپنے پیسے سے حج واجب نہیں رہتا۔ اب یہ عموماً ہوتا ہے شوہر بیوی، شوہر حج پہ جا رہا، اس نے بیوی کو بھی حج کے پیسے دے دیے کہ میرے ساتھ چلو، تو بیوی کا حج واجب ہو گئے، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے والی عورت ہو، اس کے پاس ذاتی طور پہ کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اب آج کل چونکہ ہماری بہت ساری خواتین ورکنگ ویمن ہیں، اور کہیں کہیں پہ خواتین کے جاب مردوں سے اچھے ہیں، تو الٹا بھی آج کل ہو رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا شرعاً اس میں، یعنی بیوی کے پاس پیسے ہیں، وہ حج پہ جا رہی ہے، اور پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی پیسے دے دیے کہ میرے ساتھ چلو، میں اکیلے کہاں جاؤں گی۔ تو بہرحال بیوی نے شوہر کو پیسے دیے، یہ شوہر نے بیوی، جس کو پیسے ملے اس پہ حج واجب ہو گیا، چاہے ذاتی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ کراچی سے حیدرآباد جا سکے، لیکن تحفے میں اس کو حج پیسے ملے، تحفے میں، تو یہ حج اس پر واجب ہو گیا، اور زندگی بھر کے لیے اب اس پر دوبارہ حج نہیں آئے گا۔ شوہر بیوی کا کیس بہت ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، کام کر رہے ہیں، والدین کو حج کرانا، والدین کی تمنا تھی، تمنا پوری کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ حیثیت نہیں تھی، اب بچوں نے حج کروا دی، یہ پیسے بچوں نے دے دیے باپ کو یا ماں کو یا دونوں کو، ان کا واجب حج ہو گیا، چاہے ذاتی اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اسی طرح بعض اوقات بعض کمپنیاں یا ادارے جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہ آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، قرآن اندازی میں نام آ گیا کہ ہر سال اس کمپنی کا ایک آدمی جاتا ہے، اس سال آپ کا نام آ گیا، آپ کی اپنی ذاتی حیثیت نہیں، لیکن یہ آپ کا واجب حج ہو گئے۔ تو بہرحال اپنے پیسے سے واجب ہو یا کسی کے دیے ہوئے پیسے سے، ایک قسم ہے واجب حج۔ واجب حج اسلام میں اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کا نام ہی ہے حج اسلام۔ نماز میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ فجر کی نماز اتنی اہم ہے کہ اس کا نام ہے نماز اسلام، اور باقی عبادتیں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کا زیادہ ٹائم لوں۔ حج اسلام، حج اسلام کہتے ہیں وہ حج جو ایک آدمی پر واجب ہوتا ہے، چاہے اپنے پیسوں سے چاہے کسی کے دیے ہوئے پیسے سے، اور ایسے لوگ پورے سفر میں جو حج کریں گے، چاہے پہلا حصہ چاہے دوسرا حصہ، ان کی نیت میں آئے گا حج اسلام۔ حج اسلام کا مطلب کیا ہے؟ واجب حج۔ چنانچہ جب آپ حج اسلام نیت میں کہہ دیں گے تو واجب قربتاً اللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حج اسلام۔ دوسرا طریقہ جو حج واجب ہونے کا، دوسرا نہیں، حج تو واجب ہو گیا، حج اسلام۔ دوسرا حج جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے مستحب حج، سنت حج، یا جسے برادران اہل سنت کہتے ہیں نفلی حج۔ مثلاً کوئی آدمی اپنا واجب حج کر چکا ہے، پھر اس کا دل چاہ رہا ہے حج پر جانے کو، ہر 5 سال میں ایک بار حج کرنا اگر حیثیت ہو، بہت زیادہ تاکید ہے، اس کو واجب کے برابر ہی سمجھیے، واجب نہیں، لیکن 5 سال میں ایک، اور کسی کا دل چاہے تو حیثیت نہیں ہے لیکن کسی طریقے سے وہ ہر سال جا رہا۔ اب جو حیثیت میں آتا ہے کہ آپ پہ قرضہ نہ ہو، قرضہ ہے پھر بھی جا رہے ہیں، تو حج تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہو گیا مستحب حج۔ مستحب حج 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو اپنا واجب کر چکے ہیں پھر دوبارہ جا رہے ہیں تو مستحب، یا ابھی حج واجب ہوا ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں، لیکن کسی طرح سے تھوڑی زحمت اٹھا کے، تھوڑی تکلیف اٹھا کے، تھوڑا حج کے خرچے کم کر کے چلے گئے حج پر، یہ مستحب حج۔ چنانچہ یہ آدمی نیت میں کہے گا میں مستحب حج کر رہا ہوں۔ تیسرا حج جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مقبول ہے یا پاپولر ہے، جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے حج نیابتی، برادران اہل سنت کے یہاں کہتے ہیں حج بدل، ایک ہی چیز ہے، یہاں الفاظ کی اہمیت نہیں، وہ یہ ہے کہ ہم
نہ اپنا واجب حج کر رہے ہیں نہ اپنا سنت حج، اپنا حج کر ہی نہیں رہے، ہم کسی اور کے لیے حج کر رہے ہیں، چاہے اپنا واجب حج پہلے کر چکے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ جب دوبارہ جا رہے ہیں تو کسی اور کے لیے کر لو، چاہے اب تک حج ہم پر واجب ہی نہیں ہوا ہے، تو اب حج واجب نہیں ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ واجب تو پتہ نہیں کب ہو، چلو ایک حج کر لو، اب واجب نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کر لو، یا کسی نے پیسے دے کے بھیجوا دیا، تو حج بدل یا حج نیابت، برادران اہل سنت کے یہاں ایک شرط ہے کہ حج بدل وہی کر سکتا ہے جو اپنا حج خود کر چکا ہو، ہمارے یہاں یہ شرط نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ پر اپنا واجب حج ہو چکا ہے تو پہلے اپنا واجب کریں پھر کسی اور کی فکر کریں، لیکن اگر اپنا حج واجب ہی نہیں ہوا ہے تب بھی آپ کسی اور کی طرف سے حج کر سکتے ہیں، اور چاہے تو خود سے کریں یا کسی نے آپ کو پیسے دے کے بھجوا دیا کہ میرے باپ کی طرف سے، میری ماں کی طرف سے، میرے فلاں رشتہ دار کی طرف سے کرو، پیسے لے کے جا رہے ہیں وہ حج کرنے یا خود سے جا رہے ہیں اپنے پیسوں سے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا نام ہوگا حج نیابت یا حج بدل۔ اور چوتھا حج جو ہے، یہ میں وہ حج بتا رہا ہوں جو ہمارے یہاں لوگ آج کل عام طور پہ کر رہے ہیں، چوتھا حج ہے حج احتیاطی، جس کے لیے زیادہ اچھا لفظ ہے ما فی الذمہ، حج ما فی الذمہ۔ لیکن بہرحال نماز روزے کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ نیت میں الفاظ کی اہمیت نہیں، خیال کی اہمیت ہے، تو یہاں آپ چاہے حج ما فی الذمہ کی نیت کریں یا یہ لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہے، حج احتیاطی کی نیت کریں، یہ کیا ہے؟ یہ عام طور پہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اس سے پہلے حج کر چکے ہیں، چاہے واجب چاہے سنت ایک حج کر چکے ہیں، اب ان کو شک ہے کہ شاید اس حج میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں، خاص طور پر جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے نئے نئے مسائل لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، ہم نے جب حج کیا تھا 10 سال پہلے تو ہمیں تو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ نہیں ہم نے یہ مسئلے کی پابندی کی تھی یا مخالفت کی تھی، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں معلوم، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم پھر بھی آپ کو صحیح کر رہے ہیں، تو نہیں معلوم ہونا دلیل نہیں ہے کہ آپ نے غلطی ضرور کی ہے، لیکن بہرحال جیسے جیسے کوئی نیا مسئلہ معلوم ہوگا دل میں شک ہوتا ہے شاید وہ حج شاید غلط ہو گیا، شاید، تو پھر ایسی صورت میں ایک حج کر لو، یہ حج احتیاطی کہلاتا ہے، احتیاط یا ما فی الذمہ۔ ما فی الذمہ کے معنی جو میرے ذمے میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا وہ حج غلط تھا تو یہ حج اس کے بدلے میں، وہ صحیح تھا تو یہ ایک سنت حج ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی نیت میں 50-50 ہو کہ پتہ نہیں واجب آ جائے پتہ نہیں سنت آ جائے، جو اجازت نہیں ہے نیت کو 50-50 کرنا۔ ما فی الذمہ حج یا حج احتیاطی، اگر اصل حج میں کوئی غلطی ہے، واجب حج جو آپ نے کبھی کیا ہے تو یہ حج وہی بن جائے گا، اور اگر اصل حج بالکل ٹھیک تھا، مسئلے مجھے نہیں معلوم تھے پھر بھی میں نے ٹھیک کر لیا، تو یہ حج ایک نفلی یا سنتی حج بنے گا۔ تو یہ حج احتیاطی یا ما فی الذمہ بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ پانچواں تو اب تک کوئی کیس نہیں آیا، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے حج کیا اور 100% آپ کو یہ یقین ہے کہ اس میں آپ نے ایسی غلطی کی ہے جو حج کو باطل کر دیتی ہے، وہ حج تو آپ نے غلط کیا۔ چوتھے والے میں تھا کہ آپ کو شک ہے، مسئلے اتنے نہیں معلوم تھے، لیکن وہ تو پھر ہو جائے گا احتیاطی حج۔ پانچواں یہ کہ نہیں 100% یقین ہے کہ حج میں نے غلط کیا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا تاکہ میں بات کو ختم کروں، آپ نے ایک پہلے حج کیا ہے، اس میں کچھ غلطیاں یقیناً کی، لیکن ہر غلطی سے حج باطل نہیں ہے، بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں ان سے حج باطل ہے۔ جیسے اگر آپ نے کوئی نماز کے مسئلے سیکھے ہوئے، نماز میں واجب رکنی میں غلطی کی ہے تو نماز غلط ہے، قضا کیجئے،
واجب غیر رکنی میں غلطی کی ہے جان بوجھ کے نہیں، غلطی ہے واجب غیر رکنی میں، تو وہ نماز غلطی ہے لیکن نمازیں آپ کی صحیح۔ قیام متصل و رکوع واجب رکنی، وہ آپ کو نہیں معلوم تھا اور آپ چھوڑتے رہے تو آپ کی نماز غلط۔ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب غیر رکنی، جو کس نے آپ کو نماز سکھائی، ہر رکعت میں بتایا الحمد کے بعد رکوع میں چلے جاؤ۔ ساری زندگی آپ نے ایسی نماز پڑھی پہلی اور دوسری رکعت میں، لیکن آپ کی وہ غلطی کے بعد باوجود نماز صحیح، کیونکہ غلطی ہوئی ہے واجب غیر رکنی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، آپ کنفیوز نہ ہوں کہ پانچویں قسم ہے کہ آدمی نے اس سے پہلے کوئی حج کیا اور 100% یقین ہے کہ غلط کیا، مگر ہر غلطی سے حج باطل نہیں، ایسی غلطی کی ہے جس سے حج غلط ہو جاتا، تو پھر تو سیدھا سیدھا یہ حج احتیاطی کی تو بات ہی نہیں، سیدھا سیدھا آپ نے غلط حج کیا، حج قضا والا حج، وہ غلط ہو گیا، اب یہ حج کریں گے قضا کی نیت سے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں ایسا کیس بہت کم ہوتا ہے۔ چند سال پہلے ہمارے یہاں کراچی سے جانے والے ایک قافلے خواتین کی پوری بس بغیر کسی انتظام کے بھیج دی گئی تو ان کو مزدلفہ نہیں ملا۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر یا غلطی ہے کہ پورا حج گیا۔ وہ جتنی بھی عورتیں اس بس میں بیٹھی تھیں، وہ اگر ان کو معلوم ہو جاتا، ان کو بتانا نہ میری ذمہ داری ہے نہ آپ کی، لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنی بڑی غلطی وہ آپ نے کی ہے تو وہ حج دوبارہ کرنا ہے قضا کی نیت سے۔ خیر، اس کے علاوہ بھی کچھ واجب حج ہیں جو ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہے، صرف 4 حج۔ یا تو آپ واجب حج ہمارے قافلے کی اکثریت کر رہی ہے تو آپ کو نیت میں ایک لفظ یاد رکھنا ہے، حج اسلام۔ اسلام میں حج اتنا اہم ہے کہ واجب حج کا نام ہی رکھا اسلام والا حج، اور یا پھر آپ سنت حج کر رہے ہیں یا حج بدل کر رہے ہیں، اور یا پھر احتیاطاً کسی غلطی کو ذہن میں رکھ کے معافی ذمہ کی نیت سے۔ لیکن یہ والا حج کریں کہ وہ والا حج کریں کہ وہ والا حج کریں کہ وہ والا حج، فرق صرف نیت میں، طریقہ سب کا ایک۔ جس طریقے سے واجب حج ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے مستحب حج ہے، بالکل اسی طریقے سے حج بدل ہے، بالکل اسی طریقے سے حج احتیاطی۔ طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نیتیں ہر ایک کو اپنے حج کے حساب سے کرنا ہوگی۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ اچھا، اب آئیے اس کے بعد یہ پہلا مسئلہ کیوں ہے؟ اس کا تعلق ہے آپ کے حج کی نیت سے۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم 88 کلومیٹر سے دور ہیں تو ہمیں تو وہ حج کرنا ہے جس کے 2 حصے ہیں، دونوں کرنا پڑے گا۔ لیکن پھر آپ واجب حج کر رہے ہیں تو نیت میں ہر جگہ حج اسلام، یا سنت حج کر رہے ہیں تو ہر جگہ حج مستحب، یا کسی اور کی طرف سے حج کر رہے ہیں ہر جگہ اس کا رشتہ یا نام کہ میں اپنے والد مرحوم کے لیے حج کرتا ہوں، یا حج احتیاط۔ نیت وہ چیز ہے جو حج کے تمام واجبات میں آپ کو کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ایک ایک واجب الگ الگ شروع ہو، حج میں ٹوٹل 18 واجبات ہیں، پورے 18 میں یہ مسئلہ چلے گا، اس لیے اس کو اتنا وقت لگا کے شروع میں بتایا گیا کہ اب اس کے بعد بار بار یہ مسئلہ دہرانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ نیت آپ بہتر تو یہ ہے کہ ابھی سے طے کر لیں کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آئیے، ہم جو سا بھی حج کر رہے ہوں طریقہ تو ایک ہے نا، وہ کیا طریقہ؟ ایک بات آ گئی کہ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے ایک حصہ ہم انجام دیں گے، اس کا نام ہے عمرہ تمتع۔ یہ چارٹ کے اوپر لکھا بھی ہے، اور جو میرا کام نہیں ہے، یہ کمپیوٹر والا جو کرسر یا اس کا جو ایرو ہے، عمرہ تمتع، یہ پہلا حصہ ہے حج کا۔ اس کے بعد پھر حج کا دوسرا حصہ ہوتا۔ اچھا، اب عمرہ تمتع کے اوپر اسی چارٹ پر عمرہ مفردہ لکھا ہے اوپر، یہ ان لوگوں کے لیے لکھا ہے
جو اس سے پہلے کبھی عمرہ کر چکے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پورا سال لوگ عمرے پہ جاتے رہتے ہیں. اس عمرے کا نام ہے عمرہ مفردہ. جیسے مکے کے قریب رہنے والوں کے حج کا نام ہے حج افراد، یعنی حج مفردہ، مفرد. تو جو لوگ مکے کے باہر کے لوگ خالی عمرہ کرنے آتے ہیں سال میں، ان کے عمرے کا نام ہے عمرہ مفردہ. جو پہلے کبھی کر چکے ہیں ان کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ اگر وہ عمرہ آپ نے کیا تو جو ابھی آپ کو عمرہ کرنا ہے، جو حج کا حصہ ابھی جو عمرہ کرنا ہے، یہ تقریباً آپ کو آ گیا. کیونکہ ابھی جو حج والا عمرہ ہے یہ اور اصل جو سال میں عمرہ کرتے ہیں وہ تقریباً مسائل ایک ہیں. لیکن خالی ان لوگوں کے لیے یہ نہیں آسانی دی گئی جو پہلے کبھی عمرہ کر چکے ہیں کہ اگر ان کو وہ عمرہ یاد ہے تو حج کا پہلا حصہ تو ان کے لیے ختم. یعنی ختم کا مطلب کرنا ہے لیکن اتنا آسان ہو جائے گا کیونکہ حج کے پہلے حصے میں وہی جو اصل عمرہ ہے. مگر جو لوگ اس سے پہلے عمرے پہ نہیں گئے وہ بھی یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ مکے کے اندر تقریباً 25 دن قیام کریں گے یا 20 دن. پھر ہمیں 10 دن مدینے کے لیے بھی رکھنا ہے تو 30 دن میں سے 10 دن مدینے کے نکالیں تو 20 دن بچے. اس میں بھی 4 دن 5 دن حج کے دوسرے حصے کے لیے ہیں. تقریباً ہمیں 12-15 دن مکے میں رہنا. اس 12-15 دن میں حج کا پہلا حصہ عمرہ تمتع تو 1 دن کا. باقی ہم کیا کریں گے؟ باقی ہم مکے کے قیام سے فائدہ اٹھا کے دوسروں کے لیے عمرے کریں گے. تو عمرہ مفردہ جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کے لیے بھی چارٹ پہ اس لیے لکھا گیا ہے اوپر تاکہ ذہن میں ان کے رہے کہ یہ عمرے جو آپ کو مکے میں کرنا ہے اس کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے حج کے پہلے حصے کا ہے. دونوں کا نام عمرہ ہے لیکن چونکہ جو عام دنوں میں عمرہ ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ کسی کا حصہ نہیں ہے. اکیلے کو عربی میں کہتے ہیں مفرد. اور یہ جو ابھی میں مسائل بتا رہا ہوں یہ چونکہ واجب حج کا پہلا حصہ ہے اس لیے اس کا نام ہے عمرہ تمتع اور اس کی اصل وجہ بعد میں آئے گی. لیکن اب یہ ہمارے سامنے مکے کے حوالے سے 3 عبادتیں بنی. پہلے نمبر 1 ہمیں حج کا پہلا حصہ عمرہ تمتع کرنا. نمبر 2 پھر ہمیں حج کا دوسرا حصہ حج تمتع کرنا. اور نمبر 3 جو ہم 8-10 دن مکے میں ٹھہریں گے اس میں ہمیں اور دوسرے لوگوں کے لیے مختلف عمرے کرنا. یہ 3 وہ عبادتیں ہیں جو خاص ہمیں مکے میں کرنا. اور تینوں عبادتوں میں اگر آپ چارٹ پہ نگاہ ڈالیں تو جہاں پہ اس وقت وہ تیر کا نشان پہنچا ہے عام عمرہ، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پہلا واجب ہے احرام. پھر اب آپ نیچے آئیے جو حج کا عمرہ ہے اس میں بھی پہلا واجب ہے احرام اور جو اصل حج ہمیں دوسرا حصہ کرنا ہے اس میں بھی احرام. تو احرام وہ عبادت ہے جو ہمیں مکے کی 3 مختلف عبادتوں میں سے ہر ایک میں کرنا. تو جیسے میں نے نیت کی بات کی کہ نیت کو آج اس لیے ایک مرتبہ سمجھا دیا تاکہ 18 مرتبہ دوبارہ یہ نیت میں سمجھانا پڑے. ایک بار سمجھ لیا کہ میں واجب حج کر رہا ہوں کہ سنت کر رہا ہوں، احتیاط کر رہا ہوں کہ بدل کر رہا ہوں، ختم بات. اب آخر تک مسئلہ حل ہے. اسی طرح سے چاہے آپ حج کا پہلا حصہ کریں عمرہ تمتع، دوسرا حصہ کریں خود حج تمتع یا عام عمرے کریں عمرہ احرام، تینوں میں باندھنا. تو احرام وہ عبادت ہے جسے سب سے پہلے ایک بار بیان کر دیا جائے تو یہ پورے سفر میں آپ کے کام آئے گی. لیکن ابھی میں نے چارٹ بورڈ پہ جو سلائیڈ ہے دوبارہ میں دکھاؤں. عمرہ مفردہ وہاں پہ تیر پہنچا ہے. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. پھر ایک دم جم کر کے نیچے آئیے عمرہ تمتع، یہ تیر یا کرسر وہاں پہنچا ہے اس میں بھی ہے نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. احرام لیکن احرام کیسے باندھا جاتا؟
وہاں بھی ایک بات تو شروع میں سمجھ لیں، احرام کسی بھی عبادت کا آپ باندھ رہے ہیں، نیت الگ ہوگی، طریقہ ایک ہی ہوگا۔ چاہے آپ عام عمرے کا احرام باندھیں وہی طریقہ، چاہے آپ حج کے پہلے حصے کا احرام باندھیں وہی طریقہ ہے، چاہے دوسرے حصے کا وہی طریقہ ہے، طریقہ ایک بار طریقہ سمجھ لیجئے، پورے سفر میں آپ کے کام آئے گا۔ احرام باندھنے کا طریقہ، اب یہ بورڈ پہ جو سلائیڈ آئی ہے اس کی ہیڈنگ ہے واجبات احرام۔ واجبات احرام کا آسان اردو میں یہ کہہ کے ذکر کیا جائے احرام کا طریقہ۔ واجبات احرام یعنی احرام کا طریقہ۔ اب وہ کیا طریقہ، لیکن اب یہاں پہ رکیے، اس سے پہلے کہ ہم اس طریقہ احرام کے طریقے کی بحث کریں، دو ایسی چیزیں آپ کو یاد دلانا، نئی چیز بتانا پڑتی ہے، پرانی چیز جو آپ کو معلوم ہے وہ صرف یاد دلانا پڑتی ہے۔ یاد دلانا، نمبر 1، تقلید۔ اب حج کے حوالے سے ہم 3 عبادتیں مکے میں کریں گے، لیکن حج کو چھوڑیے، زندگی بھر جتنی عبادت آپ کرتے ہیں اس میں آپ کے لیے تقلید لازم۔ اب تقلید پر اگر میں بات شروع کروں تو 3-4 کلاسز تو اس میں گزر جائیں گے، اور الحمدللہ ہمارے قافلے میں آنے والے سبھی تقلید کو جانتے ہیں، لیکن اگر یہ ریکارڈنگ کوئی دوسرے قافلے والا سنے تو یہ ہے کہ حج سے پہلے تقلید کرنا لازم ہے اگر اب تک نہیں کی، کیونکہ ویسے تو تقلید وضو میں بھی کرنا ہے، نماز میں بھی کرنا ہے، روزے میں بھی کرنا ہے، نجاست طہارت میں بھی کرنا۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق کریں کہ آج سب سے بڑا مرجع کون ہے علم کے اعتبار سے، اور پھر اب آپ ان کی تقلید کریں، یعنی پھر جتنے مسئلے آپ کو پیش آئیں اور جتنی عبادتیں آپ کریں ان کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ ہاں، جن مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مرجع ایک ہی بات کہتے ہیں، اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا حج خانہ کعبہ اور مکے میں ہوتا ہے، اب اس مسئلے میں تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن خانہ کعبہ میں کیسے ہوتا ہے اس میں جو کہ اختلاف ہے علماء میں، تو تقلید کرنا ہے، یعنی جب اختلاف ہے تو جس کا علم سب سے زیادہ ہے اس میں غلطی کا امکان کم ہے، تو انہی کے بتائے ہوئے طریقے سے آپ عمل کریں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، 2 مسئلے صرف چھوٹے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال ہمارے یہاں وہ نسل ابھی زندہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، وہ نسل ابھی زندہ جو آج کے مراجع سے پہلے ان مجتہدین کی تقلید کر چکی ہے جن کا اب انتقال ہو گیا، لیکن تقلید انہوں نے اس سے پہلے کی ہے کسی اور کی، اور پھر اب جیسے ہی آپ کے مرجع کا انتقال ہو تو آپ کو فوراً تحقیق کر کے، کیا تحقیق کہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے، نئے کی تقلید کرنا۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج ہو کہ اور عبادتیں نئے مرجع کے مطابق عمل کرنا ہے کہ پرانے، یہ خود ایک مسئلہ شرعی، تو اس میں اپنی رائے تو نہیں چلے گی، آج جن کی تقلید کی ہے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اب ہم آپ کے مسائل پہ چلیں یا آپ سے پہلے جن کی تقلید کر چکے ہیں۔ تو اب چونکہ زیادہ مشہور اس وقت 2 مرجع ہیں تو ان کا نظریہ بتا دوں، تاکہ ابھی جو اس وقت وہ لوگ بھی جو پہلے کسی کی تقلید کر چکے ہیں اس پہ باقی تو نہیں رہ سکتے ہیں، نئے کی تو لازم ہے کہ اب جو نئے کی تقلید میں آئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں جب تک نئے مجتہد کا علم مرحوم سے زیادہ ہونے کی شرعی گواہی نہ ملے اس وقت تک مرحوم کے مسائل پر عمل کرنا واجب ہے، چاہے پرانے ہوں چاہے نئے۔ تو حج ایک نیا مسئلہ ہے کاروان ابو ذر کی اکثریت کے لیے، اگر آپ کے پاس شرعی گواہی ہے
کہ آغا سیستانی کا علم مرحوم مرجع سے زیادہ ہو گیا ہے، شرعی گواہی، اندازے نہیں کہ مثلا امام خمینی کے انتقال کو تقریباً 31 سال ہو رہے ہیں، تو 31 سال میں ان کا علم بڑھ گیا ہوگا نہیں چلتا شرعی مسائل، شرعی گواہی. یا آغا خوئی کے انتقال کو تقریباً 27 سال ہو رہے ہیں، تو اب یہ نئے مرجع آغا سیستانی کا علم بڑھ گیا ہوگا، یہ نہیں چلے گا، ہوگی نہیں، شرعی گواہی ہو. عام آدمی کی بات بھی نہیں چلے گی، عام علماء کی بات بھی نہیں. تو اگر آپ کو یقین ہو گیا تو آپ کو حج کرنا ہے آغا سیستانی کے فتوے سے. اور اگر آپ شک میں رہے، تو مرحوم مرجع پر ہی عمل کرنا ہے، چاہے بالکل نئے مسئلے ہوں. تو اب جو آغا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں، اگر ابھی وہ شک میں کہ پتہ نہیں ابھی تک ان کا علم زیادہ ہے یا آغا سیستانی کا علم زیادہ ہو گیا، ابھی تک اگر شک میں تو پورا حج وہ کریں گے آغا خوئی کے طریقے سے. تو آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہیں جو حج کریں گے آغا سیستانی کے فتوے سے. نمبر 1، جنہوں نے تقلید ہی شروع کی ہے آغا سیستانی سے، اس سے پہلے انہوں نے تقلید ہی نہیں کی، 27 سال. ابھی تو کتنے ایسے نوجوان ہیں جو پیدا ہی ہوئے بعد میں، یا ہوش سنبھالا انہوں نے بعد میں، تو وہ تو سیدھا آغا سیستانی کی تقلید شروع کی ہے، وہیں سے ان کو حج اسی طریقے سے کرنا. اور یا وہ لوگ جو پہلے کسی کی تقلید کر چکے ہیں لیکن اب ان کو شرعی گواہی مل گئی ہے کہ آغا سیستانی کا علم اس دوران بڑھ گیا، وہ بھی آغا سیستانی کے مسئلے پہ چلے. اور تیسری قسم جو پہلے کسی کی تقلید کر چکے ہیں ابھی شک میں ہیں، انہیں اپنے پرانے مرجع پہ چلنا پڑے گا. یہ تو ہوا جو لوگ اس وقت آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں، ان کو آغا سیستانی کے فتوے سننا ہے یا مرحوم مرجع کے، یہ اپنا کیس خود طے کر لیجیے. اور تقلید کے حوالے سے دوسرا اہم ترین نام ہے رہبر آغا خامنہئی کا. آغا خامنہئی کا وہی نظریہ ہے جو عوام میں زیادہ مشہور ہے پہلے سے، اور وہ یہ ہے کہ مرحوم مرجع کا علم کم ہو کہ زیادہ ہو، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. پرانے مسئلوں میں آپ مرحوم پہ، پرانے اور نئے تمام مسائل میں آپ مرحوم پہ باقی رہ سکتے ہیں، اور چاہے تو زندہ پہ بھی آ جائیں. آغا سیستانی کے چاہے واہے نہیں، یا مرحوم پہ باقی رہنا واجب ہے اگر ان کا علم زیادہ ہے یا شک ہے، اور یا نئے پہ آنا واجب ہے اگر ان کا علم بڑھ گیا. آغا خامنہئی کیا چوائس یا آپشن کہ چاہے مرحوم کا علم کم ہو چاہے مرحوم کا علم زیادہ ہو، آپ کی مرضی ہے جس مسئلے میں چاہے ان پہ باقی رہیں، جس مسئلے میں چاہے زندہ پہ آئیں، اگر آپ آغا خامنہئی کی تقلید میں. اور لاجیکل ایک بات ہے، وہ سن لیجئے، اور بہت وقت لگ رہا، وہ یہ ہے کہ لامحالہ آغا خامنہئی کی تقلید کرنے والا مرحوم مرجع کا جو فتویٰ آسان ہوگا اس میں اسی پہ باقی رہے، اور جو فتویٰ مشکل ہوگا اس میں آغا خامنہئی پہ آ جائے. آپشن یا چوائس یا اختیار کا مطلب یہی ہوتا. جیسے آپ ایک مسئلہ سنیں گے کہ خانہ کعبہ کے طواف میں مرحوم امام خمینی کہتے تھے 13 گز کے اندر طواف کرنا. اب آج کل رش اتنا زیادہ، ناممکن تو نہیں ہے، مشکل. اور آغا خامنہئی کہتے ہیں کہ نہیں، طواف میں کوئی حد نہیں ہے، جہاں تک پبلک طواف کر رہی ہو، 13 میٹر ہو کہ 20 گز ہو کہ 40 گز ہو، وہاں تک آپ جا سکتے ہیں. تب اگر آپ آغا خامنہئی کی تقلید میں اور پہلے امام خمینی کی تقلید کر چکے ہیں تو آپ کو چوائس، یہ دیکھے بغیر کہ ان میں سے کس کا علم زیادہ ہے کس کا کم، یہ دیکھے بغیر کہ نیا مسئلہ کیا ہے پرانا کیا ہے، آپ کو اختیار ہے جس میں چاہے مرحوم پہ رہیے، جس میں چاہے زندہ پہ. لیکن یہ ان کے لیے ہے جو آغا خامنہئی کی تقلید میں آئے اور پہلے مرحوم کی تقلید کر چکے، جنہوں نے اپنی پہلی تقلید ہی آغا خامنہئی سے کی، ان کو تو ہر مسئلے میں آغا خامنہئی پہ عمل کرنا.
اور جو پہلے کسی کی تقلید کر چکے ہیں ان کے لیے آسان مسئلہ ہے، جس مسئلے میں آپ کا دل چاہے تو آپ مرحوم پہ باقی رہیے، اور جس میں چاہے زندہ پہ آئیے۔ آغا سیستانی کے پاس کوئی چوائس نہیں، یا مرحوم پہ باقی رہنا ہے اگر ان کا علم زیادہ ہے یا شک ہے، یا زندہ پہ آنا ہے اگر ان کا علم زیادہ ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ایسا ہے جو پورے سفر میں آپ کو پیش آئے گا۔ تقلید کا دوسرا اور آخری مسئلہ بتا کے آج کے اصل حج کے طریقے پہ آ جاؤں، وہ یہ ہے کہ مرجع اپنے تمام تر علم کے باوجود، چاہے وہ مرحوم مرجع ہو چاہے زندہ، بعض مسائل میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہے اور فتویٰ نہیں دے پاتا۔ اس کا علم امام کی طرح سے غیر محدود تو نہیں ہے، محدود۔ تو ایسے موقعوں پر وہ اپنے مقلدوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس میں پوری ریسرچ کے باوجود مجھے کوئی صحیح یا اطمینان بخش جواب نہیں ملا، وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے احتیاط واجب۔ احتیاط واجب کا لفظ جب آپ کے مجتہد کے فتوے میں آ گیا، فتویٰ تو نہیں، اس کے نظریے میں آ گیا، تو گویا اس نے کہا کہ اس مسئلے میں بالکل واضح جواب میرے پاس نہیں، تو اب احتیاط یہ ہے کہ یہ کام کر لو، لیکن چونکہ میرے پاس واضح جواب نہیں تو چاہو تو صرف اس مسئلے جو تمہارے اعتبار سے میرے بعد دوسرا بڑا مجتہد علم ہے اس کی بات بھی مان لو۔ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز یا سیاست کا مسئلہ تو ہے نہیں کہ ہمارا ووٹر ہمارے پاس سے کہیں اور نہ جائے۔ ایک چیز ہمارے لیے واضح نہیں ہے تو جو ہمارے بعد موجود ہے اس سے پوچھ لو۔ جہاں جہاں احتیاط واجب آئے گی، اور حج میں بہت آئے گی، خاص طور پہ آغا سیستانی کے فتووں میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں، اب میں یہاں پہ اپنی پالیسی بتا کے چیپٹر کلوز۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ ہر مسئلے میں جہاں احتیاط واجب آئے پھر یہ آپ کو بتاؤں کہ کون ہے دوسرے نمبر کا مرجع اور وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی تحقیق کے اعتبار سے جو میرے اعتبار سے نمبر 2 ہیں ان کا مسئلہ بتا دیا کروں گا، نام لیے بغیر، کہ آغا سیستانی نے فلاں چیز کو منع کیا احتیاط، مگر بعد کے مرجع نے اجازت دی۔ تو آپ جن کو یہ ٹرسٹ ہے کہ مولانا نے صحیح تحقیق کر کے بتایا ہے وہ ڈائریکٹ اس پہ عمل کر، اور جن کو یہ شک ہے کہ نہیں بہرحال غیر معصوم تو غلطی کر سکتا، ہمیں تو تفصیل معلوم کرنا ہے، ان کے لیے میں مزید خدمت نہیں کر سکوں گا، وہ اس مسئلے میں اپنی تحقیق خود کریں۔ بطور مثال 2 چھوٹی مثالیں۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے موبائل کان سے لگانا، ہینڈ فری نہیں، کان سے لگانا، مردوں کے لیے احتیاط واجب میں منع، بعد کے مرجع نے اجازت دی۔ میں صرف اتنا بتاؤں گا کون ہے وہ بعد کے مرجع۔ پہلے تو یہ کہ وہ دوسرے نمبر پر ہیں، یہ کہاں سے پتہ چلا، پھر ان کا مسئلہ کیا، یہ سب میرے پاس حج میں وقت نہیں۔ تو یہ لوگ جو ان کی اپنی شرعی ذمہ داری ہے، یہ بتانے والا غیر معصوم ہے، ہو سکتا ہے اس کی تحقیق غلط ہو، وہ پھر اپنی تحقیق خود کر لیں یا پھر جو ان کے مرجع نے احتیاط واجب کہا ہے اس پہ عمل کر لیں۔ خواتین، آغا سیستانی کی احتیاط واجب یہ کہ احرام کی حالت میں وہ پسینہ وغیرہ رومال سے نہیں پہنچ سکتی۔ وجہ سب کی بعد میں آئے گی، لیکن ابھی تو صرف بہت ہی سمپل مثال، لیکن ان کے بعد کے مرجع اجازت دیتے ہیں۔ تو میں زیادہ سے زیادہ یہ طریقہ کرتا ہوں کہ آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگا کے منع کیا، بعد کے مرجع نے اجازت دے دی۔ تو اب جن کو بھروسہ ہے تو وہ ڈائریکٹ عمل کر لیں، جن کو صرف یہ ہم کہ بھائی مولانا کی ذات پہ ہم شک نہیں کر رہے ہیں لیکن تحقیق، تو پھر وہ اس سے زیادہ مجھ سے توقع نہ کریں، پھر وہ اپنی تحقیق خود کریں کہ دوسرے نمبر کا مرجع کون ہے اور ان کا نظریہ کیا ہے۔ کیونکہ کئی مسائل حج کے ایسے ہیں جہاں پہلے نے احتیاط واجب لگائی تو ہم دوسرے پہ جاتے ہیں، انہوں نے بھی احتیاط لگائی تو ہم تیسرے پہ جاتے ہیں، انہوں نے بھی احتیاط لگائی ہے تو ہم چوتھے پہ جاتے ہیں۔
تو میں تو ڈائریکٹ چوتھے کا مسئلہ بتا دوں گا، لیکن جس کو تحقیق کرنا ہے وہ پورے اس پروسیس سے گزرے۔ میرے پاس 30 دن 90 اپنے ساتھی اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ایک مومن کو ہر مسئلے میں 4 5 مراجع کے فتوے بتا کے آخر میں وہیں پہنچاؤں، جہاں پہ پہلے 1 منٹ کے جملے میں پہنچا سکتا۔ تو یہ میری طرف سے ایک معذرت کہ یہ والی لفظ تو بہت بھونڈا ہے، ٹائم بچانے کے لیے یہ والی سروس کاروان ابو ذر نہیں دے سکے گا۔ خیر، بات پلٹ کے واپس کہاں پہ آئی کہ جن مسائل میں آپ کا مرجع احتیاط واجب لگائے اس میں آپ دوسرے کی بات مان سکتی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری تفصیل آپ کو پتا ہو کہ دوسرا کون ہے اور تیسرا کون ہے اور چوتھا کون ہے۔ ان دا اینڈ اگر آپ کو پتا ہے کہ آخر میں جس کی طرف جانا ہے انہوں نے اجازت دی ہے، ان کا نام نہیں معلوم، اجازت دی ہے اور آپ کو بھروسہ ہے تو آپ ڈائریکٹ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے تقلید کے 2 مسئلے کہ وہ لوگ جو پہلے کسی اور کی تقلید کر چکے ہیں وہ اب کیا کریں، نئے مرجع کے فتوے پہ حج کریں یا پرانے۔ اور نمبر 2، جہاں پہ ہمارا مرجع احتیاط واجب لگاتا ہے، اور بہت جگہوں پہ لگاتے ہیں، 1 آدھ 2 3 مسئلے ہوتے تو میں خود بھی تفصیل میں چلا جاتا، 40-50 سے زیادہ مسئلے، اور ان میں کئی جگہ پر 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، ایک جگہ پر 11 مجتہدین کے ناموں سے گزر کے 12ویں سے مسئلہ حل ہوتا۔ تو وہ ممکن نہیں ہے، تو میں نے اس میں اپنی پالیسی بتا دی۔ نمبر 2، مکے میں اسلام سے پہلے جو حج ہوتا تھا، بیہودہ بات ہے لیکن بہرحال تاریخ مکہ ہے، اور یہ اصل میں تو مکے ہی میں آئے گی، یہاں پہ کیوں آ رہی ہے ایک وجہ سے۔ مکے میں جو حج ہوتا تھا، سوائے قریش کے یا مکے کے جو اپنے باشندے ان کے علاوہ باہر سے جتنے آنے والے ہیں ان کو کپڑے اتار کر مکمل برہنہ ہو کے حج کرنا ہوتا تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آج کا موضوع نہیں۔ یہ جملہ کیوں میں نے کہا؟ وہ والا حج اگر آدمی کرے کپڑے اتار کر تو اس مسئلے سے بچ جائے گا جو اب میں شروع کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، اور ہر آدمی پہنے ہوگا، چاہے وہ احرام ہو چاہے عام کپڑے، تو خیال کرنا ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، اور حلال کی باقی باتیں چھوڑے، خمس احرام اگر آپ کا اپنا ہے تو اس کا خمس نکلا ہونا چاہیے اگر خمس واجب ہو گیا۔ لیکن اگر احرام آپ کو کسی نے گفٹ میں دیا، چاہے قافلہ ہی دے چاہے کوئی اور گفٹ ملنے کے بعد 1 سال کے اندر، سال بھی چھوڑ دیجئے، آپ کی ڈیٹ آف خمس سے پہلے آپ اس کو پہن کے اپنا حج شروع کر دیں گے تو کوئی مسئلہ خمس کا نہیں۔ لیکن احرام کوئی بہت قیمتی تو ہوتا نہیں، اگر احتیاطاً دینا بھی چاہیں 100-200 روپے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال واجب نہیں ہے۔ اگر آپ کو گفٹ ملا ہے اور خمس کی تاریخ آنے سے پہلے آپ نے کم از کم 1 بار اس کو پہن لیا، ابھی آپ نے سنا کہ احرام پہن کے آپ 1 نہیں 3 اہم عبادتیں کریں گے، عام عمرے کریں گے، حج کا پہلا حصہ کریں گے، حج کا دوسرا حصہ، 1 دفعہ بھی آپ نے استعمال کر لیا تو پھر اب اس پہ خمس نہیں ہے کیونکہ استعمال ہو گئے۔ لیکن یہ مسئلہ خالی احرام کا نہیں، جو کپڑے بھی آپ حج میں استعمال کریں گے، آپ آگے سنیں گے کہ حج کے دوسرے حصے میں کچھ عبادتیں آپ اپنے اس عام کپڑوں میں کریں گے، اس وقت احرام نہیں ہوگا، اور خواتین تو پورا حج ہی اپنے عام کپڑوں میں کریں گے۔ تو جو کپڑے آپ سفر حج میں پہنیں گے، اگر اس کے اوپر خمس واجب نہیں، یعنی آپ ریگولر اپنی ڈیٹ آف خمس پہ خمس دیتے رہتے ہیں، اور یا پھر نئے کپڑے بنائیں حج کے لیے لیکن خمس کی تاریخ آنے سے پہلے ان کو آپ پہن چکے ہیں، اگر خمس نہیں ہے تو زیادہ
زحمت میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کا حج صحیح۔ لیکن اگر ان کپڑوں پہ خمس ہے یا ہونے کے چانسز ہیں، چانسز کا مطلب یہ کہ مثلا حج ہوگا 10 اگست کو، آپ کے خمس کی تاریخ ہے 30 جولائی، اب پتہ نہیں 30 جولائی تک یہ کپڑے پہن لوں میں یا نہیں پہنوں، اور پھر 10 اگست کو حج میں پہننا پڑے، شک، تو ان کپڑوں کا خمس نکال دیجیے گا۔ جو استعمال شدہ کپڑے آپ لے جا رہے ہیں، اگر ان کا خمس نکل چکا ہے یا ان پر خمس واجب ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر سال ریگولر خمس نکالتے رہتے ہیں تو یہ کپڑے اسی ریگولر انکم سے بنے، تو مسئلہ ختم۔ لیکن اگر آپ کو یہ امکان لگ رہا کہ شاید ان کپڑوں میں خمس واجب ہو، یا ویسے ہی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ واجب ہو کہ نہ ہو، اس چکر میں پڑھوں ہی نہیں، کون سا یہ کروڑوں کی چیز ہے، یا لاکھوں کی چیز ہے، یا ہزاروں کی چیز ہے، خاص طور پہ خواتین، ان کا پورا حج چونکہ اپنے کپڑوں ہی میں ہوگا، اور وہ احتیاطاً خمس دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر خمس واجب تھا اور نہیں دیا گیا اور اسی میں آپ نے حج کر لیا تو آپ کا حج غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن خالی کپڑے ہی مسئلہ نہیں، حج کا پورا خرچہ اس کے اندر آتا، لیکن وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہو جائے گا جس پہ 3-4 گھنٹے کی کلاس چاہیے۔ جن لوگوں نے آج تک خمس نہیں دیا اور اب وہ حج کر رہے ہیں، وہ جس کی تقلید میں ہے اس کے وکیل سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کو حل کرائیں، مجھ سے رابطہ کرنا بالکل بیکار۔ تو یہ خمس جو کہ احرام کی پہلی شرط ہے، تو اب یہ احرام کا طریقہ شروع ہو رہا ہے نا، تو پہلے یہ طے ہو جائے کہ احرام حلال اور پاک پیسے سے بنا ہے کہ نہیں۔ احرام سے مطلب وہ سفید چادریں بھی جسے لوگ احرام کہتے ہیں، اور وہ کپڑے بھی جس میں آپ حج کا دوسرا حصہ کریں گے، اور خواتین کے لباس، یہ سب احرام ہے۔ تو اس کا خمس۔ اب آئیے تقلید اور خمس کے بعد آج کا جو سب سے اہم موضوع ہے، بورڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کرسر یا تیر کا نشان پہنچا، واجبات احرام۔ واجبات احرام یعنی احرام پہننے کا طریقہ۔ پہلی لائن لکھی ہے کہ احرام باندھنے کے لیے 4 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 میقات۔ میقات تو ایک بالکل الگ تقریر ہوگی۔ میقات کا مطلب ہے کہ احرام آپ ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے، اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، جہاں اللہ نے کہا یہاں رک کر یہاں سے احرام پہننا، اس کو میقات کہتے ہیں۔ ہمارے قافلے کے لیے یہ مسئلہ بہت آسان ہے، تو اگلی تقریر میں جو کل ہی ہے اس کی تفصیل آئے گی۔ نمبر 2 میقات کا مطلب ہوا وہ جگہ جہاں سے آپ کو احرام پہننا۔ اس کے بعد پھر احرام کا لباس، کیا پہننا، کیا وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ نمبر 3 نیت۔ پھر آپ کو نیت کرنا ہے، بورڈ پر وہ ایرو چل رہا ہے، نیت کرنا۔ ابھی آپ نے سنا کہ مکے کے اندر احرام پہنا جاتا ہے 3 الگ الگ عبادتوں کے لیے۔ آپ حج کے پہلے حصے کا احرام پہن رہے ہیں تو یہ بتائیے نیت میں، دوسرے حصے کا احرام پہن رہے ہیں تو یہ بتائیے نیت میں، اور حج کے لیے ابھی آپ احرام پہن ہی نہیں رہے ہیں، آپ ایک عام عمرہ کر رہے ہیں مکے کے قیام سے فائدہ اٹھا کر، تو یہ بتائیے۔ اب یہ سب کا بیان آئے گا، اور پھر آخر میں تلبیہ۔ آپ وہ جگہ پہ پہنچے، احرام کے کپڑے ہیں وہ آپ نے پہن لیے، پھر آپ نے نیت کر لی، نیت کے بعد پھر اب آپ کو تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ وہی مشہور جملہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں، اگر آپ کو نماز کے مسئلے یاد ہیں تو خاصی حد تک یہ نماز سے ملتی جلتی ہیں۔ آئیے پھر سے چاروں کو دیکھیں۔ نمبر 1 میقات۔ اب حج اور عمرے میں جگہ کہاں سے پہننا ہے، نماز میں ہے وقت، ٹائم آئے تو آپ کو پھر نماز پڑھنا۔ میقات کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، جگہ کا نام بھی میقات ہے اور وقت کا نام بھی میقات۔ تو نماز میں وقت ہوتا کہ اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو چیک کرنا پڑے گا ٹائم آیا کہ نہیں آیا،
اور احرام میں آپ کو چیک کرنا پڑے گا وہ جگہ آئی کہ نہیں آئی جہاں ہم کو احرام پہننا. نمبر 2 لباس احرام. یہاں حج عمرے میں آپ کو لباس پہننا ہے, نماز میں بھی آپ کو لباس چیک کرنا ہے, خاص طور پہ لیڈیز چادر وادر یہ سب تیاری کرتی ہیں. نمبر 3 مرد ہو کہ عورت وہ نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں, وہ یہاں بھی ہے. نمبر 4 نماز میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یا آپ تلبیہ پڑھتے ہیں. تلبیہ کے لیے مجتہدین کا جملہ ہے کہ حج اور عمرے میں تلبیہ کی وہی حیثیت ہے جو عام نمازوں میں تکبیرۃ الاحرام کی حیثیت ہے. یعنی جیسے نماز شروع ہوتی ہے پہلے اللہ اکبر سے, اس سے پہلے نماز شروع نہیں ہوتی. احرام شروع ہوگا جب آپ لبیک اللہم لبیک کہیں, اس سے پہلے آپ نے چادریں پہنی, نیت کی, ابھی احرام شروع نہیں ہوا. اور جیسے ہی نماز میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں بہت ساری حلال چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں. آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا کیونکہ اتنی مشق ہے کہ توجہ نہیں, لیکن اللہ اکبر کہتے ہی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کھانا حرام ہو جاتا ہے, حلال کھانا, پینا حرام ہو جاتا ہے. زمزم کا پانی بھی آپ نہیں پی سکتے اللہ اکبر کہہ کے. رونا حرام ہو جاتا ہے, ہنسنا حرام ہو جاتا ہے, باتیں کرنا حرام ہو جاتا ہے, اپنا رخ بدلنا حرام ہو جاتا ہے. یہ سب جائز چیزیں. نماز میں اللہ اکبر کہتے ہی یہ ساری جائز چیزیں حرام ہو گئی. کب؟ جب آپ اللہ اکبر کہیں گے. اب آئیے الٹا چلیں, جب تک آپ نماز کی نیت کریں گے یہ چیزیں حرام نہیں. آپ بول بھی سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں, رو بھی سکتے ہیں, ہنس بھی سکتے ہیں. لباس احرام, جب آپ نماز کی چادر پہنیں گی کوئی چیز ابھی حرام نہیں ہوئی. میقات, جیسے ہی آپ نے نماز کے چارٹ میں دیکھا کہ نماز کا ٹائم آ گیا 12:40, ٹائم آتے ہی کوئی چیز حرام نہیں ہوئی. اسی طرح حج اور عمرے میں میقات, آپ جگہ پہنچ گئے کوئی چیز حرام نہیں ہوئی. آپ نے احرام کا لباس پہن لیا کوئی چیز حرام نہیں ہوئی. آپ نے نیت کر لی کوئی چیز حرام نہیں. تلبیہ, آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا, بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو گئی. اب ان میں سے 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں ایسی, پہلی یعنی میقات, تیسری یعنی نیت, چوتھی یعنی تلبیہ. یہ ایک ایک منٹ کا مسئلہ, ایک ایک جملے کا مسئلہ. ہاں, بیچ کی جو دوسری چیز لباس احرام, اس میں ذرا تفصیل, اور اس کے اندر نماز پر تو اس کے بعد یہ چارٹ کا کام ختم ہو جائے گا. مردوں کے برائے مرد, برائے خواتین. خواتین کے لیے تو ایک جملہ لکھا ہے, روز مرہ کا وہ سلا ہوا لباس جس میں شرن نماز صحیح. تو جو روزانہ آپ نماز کے لیے اپنا لباس ہے یہی آپ کا احرام. مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے, سوائے اس عورت کے لیے جس نے زندگی میں آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی. تو ایسی کم از کم کاروان ابو ذر میں تو کوئی خاتون نہیں آئی. تو خواتین کا تو احرام ختم مسئلہ. وہ لباس جس میں آپ نماز پڑھ سکتی ہیں یہی آپ کا احرام. ہاں, اب واپس آئیے مرد حضرات. مردوں کے لیے احرام, نماز تو بہت آسان ہے, بہت مختصر لباس, لیکن احرام میں 2 چادریں ہونا چاہیے بغیر سلی ہوئی, اور ایک کا کام ہے نیچے کا جسم چھپانا لنگی, دوسرے کا کام ہے اوپر کا جسم چھپانا یعنی ردا. یہ سمجھانا پڑے گا. یہ ہے احرام کا طریقہ. لیکن احرام پہننے کے طریقے میں 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی مشق کرنا. خواتین کو صرف ایک چیز کی, مردوں کو 2 چیزوں. ایک تو کیسے پہنا جائے احرام, تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر آج آپ گھر جا کے مشق کیجئے گا. کل آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے, مردوں کے لیے یہ احرام جو زندگی کے تمام لباس سے ہٹ کے ایک بالکل نیا لباس, یہ آپ کے لیے پہننا آسان ہے, مشکل ہے, کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے, یہ سب آج جا کے مشق کیجئے, کل آ کے پوچھئے گا. خواتین کو کچھ نہیں. لیکن دوسری چیز دونوں کے لیے واجب ہے کہ پریکٹس کریں تلبیہ بالکل صحیح پڑھ کے, بغیر کسی کی مدد لیے ہوئے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ بچے کو نماز پڑھاتے ہیں, آپ بولتے جاتے ہیں, بچہ ریپیٹ کرتا جاتا ہے. تلبیہ میں کوشش کریں ایسا نہ ہو. ہر آدمی پہلا تلبیہ شروع کرنے سے پہلے اتنا تلبیہ کو یاد کر دے کہ وہ جب محاورتاً کہا جاتا
کہ گہری نیند میں بھی آپ کا کندھا ہلایا جائے تو آپ پورا تلبیہ صحیح پڑھ سکیں۔ پہلا تلبیہ آپ کو اس سال پڑھنا ہے 19 جولائی کو مغرب کے وقت انشاءاللہ۔ آج 11 جولائی ہے، 19 جولائی مغرب کے وقت، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا۔ تو یہ تلبیہ آپ کو زبانی یاد کرنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اس طرح نہیں پڑھنا جیسے بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں، لیکن جب اصل تلبیہ پڑھیں گے تب کی بات ہے۔ ابھی مشق میں تو یہی طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح پریکٹس ہے۔ تو آئیے تلبیہ جو ہم انشاءاللہ 4-5 کلاسوں میں ریپیٹ کریں گے، آج ہم شروع کرتے ہیں۔ میں تلبیہ پڑھتا ہوں جو ایک عام دنیا بھر کا طریقہ، آپ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں۔ بہت سی چیزیں آدمی شرم میں نہیں پڑھتا، بھول جائیے۔ حج کے حوالے سے جو واجبات ہیں اس میں کوئی شرم نہیں۔ آئیے میرے ساتھ تلبیہ ریپیٹ کریں۔ تلبیہ ویسے تو چارٹ پہ بھی لکھا ہے اور اب جو سلائیڈ آ گئی ہے اس میں بھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ترجمہ، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اور کائنات کا پورا ملک تیرے ہی لیے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، حاضر۔ ایک بار اور آج ریپیٹ کریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ تلبیہ ہر ایک کو اس طرح سے زبانی یاد کرنا ہے کہ بغیر کسی سے مدد لیے، بغیر کتاب سے دیکھے ہوئے خود پڑھ سکیں۔ بہرحال اگر کتاب سے دیکھیں تو حرج نہیں ہے، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ زبانی خود آپ پڑھ سکیں۔ اب واپس آ جائیے، تلبیہ کی مشق کرنا ہے آپ کو روزانہ، اور احرام کی۔ تو ہم واپس احرام پہ آتے ہیں، اور 4 میں سے اہم ترین چیز ہے احرام کیسے پہنا جائے۔ تو آئیے پہلے ہم خواتین کے مسئلے کو پھر ریپیٹ کر دیں۔ برائے خواتین روز مرہ کا وہ سلا ہوا لباس جس میں شرعاً نماز صحیح۔ برائے مرد 2 چادریں جو بغیر سلی بھی ہوں، ایک لنگ نیچے کا جسم چھپائے، ایک ردا اوپر کا جسم۔ اچھا، اب خواتین کا مسئلہ یہ ہے، بلکہ اصل پہلے تو احرام کے مسئلے کی جڑ پکڑیے۔ احرام پہننے کے احرام کی نیت اور تلبیہ کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی پہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اب جو چارٹ آیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی پہ احرام پہن کر، یعنی پہننے سے مطلب تلبیہ کے بعد یہ چیزیں حرام۔ میں نے کہا یہ سیم نماز کا مسئلہ، نماز میں ہم کو ضرورت نہیں پڑتی تو توجہ نہیں ہوتی ہے، نماز میں بھی یہی حلال چیزیں آپ کی حرام ہوئی ہیں نماز میں، 4 رکعت یا 3 رکعت یا 2 رکعت۔ تلبیہ میں احرام میں یہ چیزیں حرام۔ اب جو چارٹ آپ کے پاس ہے اس میں لائن نمبر 2 مشترکہ برائے مرد و خواتین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں پر بھی حرام ہیں، عورتوں پہ بھی حرام ہیں۔ نماز میں جو چیزیں حرام ہیں وہ دونوں پہ حرام ہیں، مگر اس کے بعد جو سلائیڈ آئی ہے وہ ذرا مختلف۔ کچھ چیزیں ایسی جو برائے مردوں کے لیے حرام ہیں، عورتوں کے لیے جائز ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ احرام کی بات ہو رہی ہے، صرف عام زندگی نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو عورتوں کے لیے حرام اور مردوں کے لیے یہ چیزیں بالکل جائز ہیں۔ تو ابھی وہ چیزیں تو چھوڑ دیجئے، مردوں کے لیے اس پہ واپس آئیے۔
مردوں کے لیے اس میں 22 نمبر سلے ہوئے کپڑے پہننا، بلکہ 21 سر چھپانا، 22 سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور 24 پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مردوں پہ حرام ہے، عورتوں پہ جائز ہے۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے مردوں کا احرام ایک نئی چیز بنا، یعنی سر آپ نہیں چھپا سکتے، تو اب اگر ٹوپی ہے تو اتارنا ہے۔ علماء کے عمامے ہیں، چاہے مرجع وقت ہیں کیوں نہ ہو، حج پہ جائیں گے تو وہ عمامہ اتاریں گے، اور چاہے وہ جو عید نہیں حج کا خطبہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان سے آتا، بڑے بڑے مکے کے قاری حضرات جو نماز کی امامت کرتے ہیں سب کے سر کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ احرام میں مرد کے لیے سر چھپانا حرام، اس کی وجہ سے سر سے ہر چیز اتارنا پڑے۔ عورت کے لیے یہ حرام نہیں، تو عورت سر کو چھپا سکتی۔ اور چوتھی چیز تھی پیروں کو چھپانا، یہ مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز۔ پیروں کو چھپانا چونکہ حرام ہے تو پیر سے ہر وہ چیز اتارنا جو پیر چھپا رہی ہے، تو موزے ہوں، ساکس، شوز ہوں، یہ ساری چیزیں اتارنا ہے، وہ 2 پٹی کی چپل یا اس جیسی چیز پہننا پڑے گی۔ یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، لیکن احرام میں جو کہ پیر حرام ہو گئے چھپانا، تو پیر کھولنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ہٹانا ہے، لیکن مردوں پر، یہ عورتوں پہ حرام نہیں ہے۔ یہ چوتھی چیز، تو عورت موزے بھی پہنے گی، بند جوتے بھی پہنے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور 22ویں چیز یعنی لسٹ میں 22 جو اہم چیز ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ مرد کے لیے احرام کی حالت میں کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننا حرام۔ کپڑا یعنی کپڑے سے مطلب لباس، امام ضامن سلا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ لباس نہیں ہے، اس لیے جائز۔ احرام کی حالت میں ہینڈ بیگ وغیرہ میں پاسپورٹ رکھنے کے لیے سلائی ہوتی ہے، لیکن وہ کپڑا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، وہ جائز، وہ چیزیں بعد میں آئیں۔ اصل چیز ہے سلے ہوئے کپڑے، لیکن یہ حرام ہے۔ ابھی آپ بورڈ پہ دیکھیں برائے مرد، مردوں کے لیے حرام، عورت کے لیے سلے ہوئے کپڑے جائز ہیں۔ جب جائز ہیں تو کیوں اپنے سلے ہوئے کپڑے کیوں اتارے؟ وہ اسی میں حج کرے گا، سوائے اس کے کہ خالص ریشم کا بنا ہوا لباس، جو ریشم کے کیڑے کے منہ سے نکلنے والے تار سے بنا جاتا، وہ اتنا مہنگا لباس کہاں ہوتا ہے عام عورتوں کے پاس، جسے عام زبان میں عورتیں کہتی ہیں ریشمی کپڑے، وہ ریشمی کپڑے نہیں، وہ جائز۔ صرف خالص ریشم کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوتے۔ باقی جس وجہ سے مردوں کو ایک خاص احرام پہننا پڑا، وہ عورتوں میں وہ وجہ ہے ہی نہیں۔ مردوں کو اس لیے خاص احرام پہننا پڑا کہ سلے ہوئے کپڑے حرام، تو اب بدن میں سے ہر وہ چیز اتارنا ہے جو سلے ہوئے کپڑے میں آئے، چاہے وہ شرٹ ہو، چاہے وہ کرتا ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، جینز ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ پیجامہ ہو، چاہے وہ انڈر گارمنٹ میں بنیان ہو، چاہے وہ انڈر ویئر ہو، یہ ساری چیزیں اتارنا ہے کیونکہ سلے ہوئے کپڑے۔ خواتین کے لیے یہ ساری چیزیں جائز ہیں، چنانچہ ان کا جو عام لباس ہے، اوپر کا لباس انکلوڈنگ سارے انڈر گارمنٹ، سب کے سب جائز، وہ اسی کے اندر احرام پہنے، اسی کو اپنا احرام بنائیں، مگر ایسا لباس جس میں عورت کسی نامحرم کے سامنے جا سکتی، یا یہ کہ جس میں نماز پڑھ سکتی، کیونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں خواتین کے لباس میں عام زندگی میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے، حج کی وجہ سے نہیں، عام زندگی میں بھی کبھی بال نظر آ رہے ہیں، کبھی گردن نظر آ رہی ہے، کبھی کان نظر آ رہے ہیں، کبھی کلائیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ عام زندگی میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور نماز میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی عورت عام زندگی ہی میں صحیح حجاب کرتی، جیسا بظاہر خواتین جو بیٹھی ہیں سب ایسی نظر آ رہی ہیں، یا کم از کم نماز کے وقت صحیح چادر پہن لیتی ہے، وہ وہی اس کا احرام، الگ سے کوئی چیز نہیں۔ لیکن جہاں پہ خواتین کے لباس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، جہاں پہ عام زندگی میں خواتین کے لباس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے، وہاں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے
ایک خاص قسم کی چادر عورتوں کو دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا احرام ہے. اور مارکیٹ میں بھی جو حج اور عمرے کا سامان بیچنے والے دکاندار ہیں وہ خواتین کے احرام کے نام سے اسی قسم کی چادر بیچتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ خواتین کے عام لباس میں جو کلائیاں نظر آ جائیں یا کان نظر آ جائیں، تھوڑی کا کچھ حصہ تو جائز ہے جو اسکارف پہننے کے لیے اس کے نیچے سے اسکارف گزرے لیکن گلا وغیرہ نظر نہ آئے، اس کے لیے خاص چادر پہنی جاتی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. صرف ایک مقصد ہے کہ اس کے اندر سے اوپر کی جانب سر کے قریب اتنی اوپننگ ہو کہ صرف چہرے کا اتنا حصہ نظر آئے جتنا حجاب میں جائز. یہ زیادہ حجاب کا کام کر رہی ہے اور نماز کا حج کا اتنا نہیں. اور اس کی لمبائی اتنی ہو کہ عورت کے دونوں ہاتھ اس کے اندر چلے جائیں اور چلتے پھرتے کسی سے بات کرتے کسی وجہ سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کلائی نہ کھلنے پائے. اور چونکہ بہت ساری ہماری خواتین عام طور پہ بھی ایسے کپڑے پہن رہی ہیں آج کل، ٹائٹ قسم کی شرٹ وغیرہ، تو یہ ہے کہ اس چادر کو آگے سے سی دیا جاتا. یا آگے سے اس میں ایک سلائی ہے، جو کھلی چادر ہے وہ سلائی کر دی تاکہ چلتے پھرتے یہ سامنے سے چادر ہٹ نہ جائے اور ان کا اندر کا بیہودہ لباس نظر نہ آئے. کیونکہ حج اور زیارت میں بھی، کربلا معلیٰ میں بھی میں نے ایسے بیہودہ لباس چادر کے اندر دیکھیں اور وہ چلتے پھرتے چادر ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کو اس طرح سامنے سے سی دیا گیا. اب یہ پوری گھیردار چادر بن گئی، اس طرح سی دیا گیا کہ چلتے پھرتے اتفاقاً بھی یہ سامنے سے نہ کھلے. جب یہ چاروں طرف سے سی دی گئی تو اس کے پہننے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو سر کے اوپر سے لے کے بدن پر فٹ کیا جائے گا. لیکن یہ بھی کوئی واجب چیز نہیں. عورت کی اپنی عبا، عورت کا اپنا برقع، عورت کی اپنی ایرانی چادر، عورت کا اپنا اسکارف کوٹ کا حجاب، اگر وہ یہ سارے کام کر رہی ہے کہ کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں کھل رہا جو حجاب میں حرام، تو وہی اس کا احرام. اب اس میں ایک آدھ چیز اور بھی ہے کہ اس میں کاروان کا اسٹیکر لگا ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی عورت راستہ بھول جائے بھٹک جائے تو پہچاننے میں آسانی ہو، وہ ایک الگ چیز. اور انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی. خواتین کے احرام مسئلہ مردوں کا ہے، خواتین کے لیے تو اس میں کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں. وہ ایک چادر لے کے سر کے اوپر سے ڈال لی اور وہ بھی لازم نہیں. مردوں کے لیے جو چیز ہے وہ لازم. جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو مردوں کا احرام باقاعدہ اتنا بڑا ایک مسئلہ بنا دیا گیا تھا کہ ایکسپرٹ قسم کے لوگ آتے تھے. اس کو ایک خاص انداز سے مسئلہ بتایا جاتا تھا کہ احرام پہننا بھی معمولی بات نہیں ہے، اس کو سیکھنا پڑتا. لیکن جب میں نے خود جا کے حج کر لیا، پہلے حج سے بہت تجربہ ہوتا، مرجے بھی پہلا حج کرتا ہے تو بہت کنفیوز رہتا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو ایک غلط فہمی ہے. دو چیزیں ایسی ہمارے یہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں. ایک مردے کو کفن پہنانا اتنا ہائیلی ٹیکنیکل کام بنا دیا گیا ہے یہ کہ خاص قسم کے اس کے ایکسپرٹ لوگ تیار کیے جاتے ہیں، اور خاص وہ ایکسپرٹ لوگ خاص کلاسیں ارینج کرتے ہیں کہ جی کفن پہنانا معمولی بات نہیں ہے، اس کے اتنے مسئلے اور طریقے ہیں. مجتہد کی کتاب میں جا کے دیکھا، آغا خوئی کی توضیح المسائل، امام خمینی کی، آغا سیستانی کی، 4 لائنوں میں کفن کا پورا مسئلہ حل کر دیا. 3 چیزیں، ایک لنگ ہے، ایک کندھے والی چادر ہے، ایک اوپر کی چادر ہے، ختم بات، ختم، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور اتنا لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو مشکل بنایا جاتا ہے. لیکن چلے خیر،
کفن کی فی الحال تو ضرورت نہیں ہے. یہی مسئلہ احرام کا ہے. مردوں کا احرام صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے سر سے لے کے پیر تک جسم پہ کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں. تو اب جسم تو چھپانا، تو شرعاً آپ کو 2 ایسی چادریں پہننا جس سے آپ کا جسم چھپ جائے، نیچے کا جسم بھی اوپر کا جسم بھی. آپ کے علم میں ایک چیز ہوگی کہ آج کل ایک فقہی مسئلہ بیان ہونے لگا کہ اگرچہ مردوں کے بیچ میں اوپر کا جسم کھول کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن کیا جہاں پہ خواتین ہوں اور ان کی نگاہ پڑ رہی ہو اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے ماتم بھی جس میں شرٹ اتاری جاتی ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. تو چونکہ حج کے اندر خالی مرد نہیں، عورتیں بھی ہیں. حج جو دنیا بھر کے لوگ کر رہے ہیں، یہ تو کنفرم ہے کہ سب مسلمان ہیں، لیکن جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں ہیں. تو اس لیے مرد کو ایسا لباس پہننا ہے کہ نچلا جسم بھی چھپے اور اوپر کا. پھر جب مرد خود مردوں میں جا کے بیٹھیں گے، عرفات کی گرمی صرف مرد بیٹھے ہوں گے، وہاں اوپر کی چادر اتاری جا سکتی ہے. لیکن خیر، یہ مردوں کا بھی ایک حجاب ہوتا ہے، خالی عورتوں کا حجاب نہیں. 2 چادریں آپ کو لینا ہے. یہ سلی بھی نہیں ہونی چاہیے. آج میں بہت آسان مسئلہ بتا رہا ہوں، کل اس کی ہم باریکیوں اور گہرائیوں میں جائیں گے. پہلی چادر کا کام ہے نچلا جسم چھپانا. آپ کی وجہ سے میں تھوڑا سلو ہوں، ورنہ بدن سے کپڑے اتارنے کے بعد 10 سیکنڈ میں احرام مکمل ہو جاتا. نئے آدمی کو 2 گھنٹے لگتے ہیں مشق کے اوپر. پہلی چادر نچلا جسم چھپائے گی، اس میں سلائی نہیں ہونی چاہیے. سلائی کا مطلب کبھی بارڈر وغیرہ سیا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر جیسے عورتوں کی چادر تھی کہ سامنے سے ہم نے اس کو سی دیا تاکہ کھلنے نہ پائے. مرد کی چادر اس ٹائپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ اس کو ہم سامنے سے سی دیں، نہیں، وہ جائز نہیں. پن وغیرہ لگانے کی اجازت ہے، چیزیں اپنے وقت پہ آئیں. پہلی چادر کا مقصد ہے نیچے کا جسم چھپانا. تو کامن سینس کی بات ہے، یہ چادر آپ نے لی، بدن کے پیچھے آپ اس چادر کو لے کے گئے. اب آپ کا کام ہے اس کو کسی بھی طریقے سے، کوئی شرعی طریقہ نہیں، جو آپ کا دل چاہے، جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو، اس کو اس طرح پہننا ہے کہ یہ چادر چلتے پھرتے کھلنے نہ پائے، گرنے نہ پائے. بس. اب ایک طریقہ جو بہت آسان ہے، یہ چادر آپ نے جسم کے پیچھے سے لی، ایک سرا پورا آپ نے اپنی کمر پہ لپیٹا، دوسرا سرا اس کے اوپر لیا، ہو گیا احرام. صرف یہ کہ اس طرح تو یہ گر جائے گا. تو اب ناف کے قریب چادر کے اوپر کے حصے کو 2-3 مرتبہ موڑا جاتا ہے، اور بہتر ہے کہ اس کو جسم کے باہر کی جانب موڑا جائے. ہو گیا احرام. دوسری چادر سردیوں میں جس طرح سردی سے بچاؤ کے لیے شال پہنی جاتی ہے، دوسری چادر آپ نے لی. یہ دونوں کندھے اس کو چھپانا چاہیے. کندھے پورے احرام میں چھپے رہیں یہ واجب نہیں، لیکن اس کا سائز اتنا بڑا ہو کہ اگر اس کو کندھوں پہ ڈالیں. یہ بھی جسم میں آپ نے اوپر کے جسم میں پیچھے سے لیا. اب یہ سامنے کا جسم کھلا ہے. خواتین کی چادر میں تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو سامنے سے سی دیا تھا. مردوں میں سلائی جائز نہیں. اب آپ نے اوپر کے بدن پہ لیا، ایک سرا بے شک اس کا لٹکتا رہے، دوسرا سرا آپ نے دوسرے کندھے پہ ڈالا، ہو گیا احرام. اور یہ تو پھر بھی ذرا میں نے سمجھا کے بتایا تو ٹائم لگا، ورنہ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں آرام سے آپ احرام پہن کے چل پھر سکتے ہیں. تو یہ اوپر والی چادر تو بہت ہی آسان ہے، اس میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں. آپ نے چادر لے کے دونوں کندھوں پہ ڈالی، ایک سرا لٹکتا رہا، دوسرا سرا جو تھا دوسرے کندھے پہ آپ نے ڈالا، اور یہ آپ کا احرام ہو گیا. سلائی نہیں ہوگی، لیکن پن لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. تھوڑا سیکھنے کا مسئلہ
نیچے کی چادر میں ہوتا ہے، اوپر تو کچھ بھی نہیں. اور اوپر کی چادر جو آپ نے چھپا لی یہ بار بار گرتی بھی رہے گی تو کوئی حرج نہیں. بعض خواتین دوپٹہ پہنتی ہیں تو بار بار اس کو گراتی ہیں، وہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے بال دکھانے کا، ایسا لگتا ہے جیسے گر گیا، جلدی سے ٹھیک کیا پھر گرایا، تو وہ ابھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ نہیں. اچھا، پہلی چادر نیچے کا جسم چھپائے گی، سلائی نہیں ہونا چاہیے، بارڈر وغیرہ سیا ہوا تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ دونوں سرے ملا کے اس کو سی دیں. بغیر سلائی کے پہننا ہے، اور ہمیں 3 باتوں کا خیال کرنا ہے. اب آئیے 3 باتیں. نمبر 1 کہ جسم چھپا لے. چلنے میں ایسا نہ ہو کہ یہ چادر ہٹے تو جسم نظر آئے. خواتین کی چادر میں ہم نے سامنے سلائی اس لیے کی کہ خواتین چلتی ہیں تو اندر سے بعض اوقات ٹی شرٹ اور بعض اوقات اس سے بھی مختصر قسم کی شرٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. کہاں پہ؟ کربلا میں امام حسین کی زری پر. خیر، مردوں میں یہ ہے کہ نہیں، ایسی سلائی نہیں کر سکتے. تو اب یہ چادر اس طرح پہننا ہے کہ 3 باتیں اس میں مل جائیں. نمبر 1 جسم چھپ جائے. نمبر 2 یہ پورے احرام میں جسم پر ٹھہری رہے. یہ نہ ہو کہ شروع میں نیت کے وقت تو یہ تھی اور بعد میں گر پڑی. گرنے کا امکان کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے گروپ ہوں گے، قافلے ہوں گے، مجمع کے بیچ سے گزرنا ہے، دائیں سے ٹکر بائیں سے ٹکر، تو یہ چادر ایسی نہ ہو کہ ذرا سا مجمع میں دب گئے تو کھل جائے. اور تیسری چیز، چادر پہن کے آپ کو کہیں بیٹھنا نہیں ہے، مسلسل واکنگ ہے، تو چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، اتنی ٹائٹ نہ ہو کہ آپ اپنی ٹانگیں موو نہ کر سکیں. 3 چیزیں، اور یہ تینوں کا طریقہ یہی ہے جو میں نے بتایا. چادر آپ نے لی، پھر کہہ دوں کوئی طریقہ نہیں، جو آپ کو کمفرٹیبل لگے، سلائی نہیں ہو. بس عام طریقہ ہے کہ آپ نے چادر کا ایک سرا پہلے پورا لے لیا، اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا سرا، اور پھر اسے آپ نے 2 3 4 مرتبہ باہر کی جانب، جسم کے باہر کی جانب اس لیے بل دیے تاکہ یہ چادر گرے نہیں، جمے. اب یہ جمی ہوئی بھی ہے، جسم بھی چھپا ہے، ایک چادر بالکل پہلے ایک سرا آیا، دوسرا آیا، اب چلتے پھرتے ہوئے آدمی کا جسم نمایاں نہیں ہوگا اور چلنے میں بھی زیادہ پریشانی نہیں. ہاں، اگر کہیں اسٹیپ چڑھنا ہو تو کبھی اس میں پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی زیادہ نہیں. دوسرا طریقہ جو رائج ہمارے یہاں ہے وہ یہ ہے کہ یہی چادر آپ نے لی، جسم کے پیچھے سے ڈال. اب اسے جسم پر آپ نے پھیرا، جسم پر آپ نے ایک سرا ایسا نہیں کہ لپیٹا، دوسرا اس کے اوپر لپیٹا نہیں، دونوں سرے اب آپ نے جسم سے آگے یہ دونوں سرے آپ نے ملائے، اور جہاں آپ کی ناف ہے وہاں پہ آپ نے پکڑا. اب یہ جو اتنا حصہ ہے اسے 2 یا 3 آپ بل دیجئے، اور اس کے بعد وہی جسم میں باہر کی جانب موڑ لیجئے. اس میں کیا فائدہ ہوگا پہلے کے مقابلے میں؟ دونوں طریقے جسم چھپا رہے ہیں، جسم آپ کے یعنی پرائیویٹ پارٹس وغیرہ نظر نہیں آئیں گے، دونوں سیم. نمبر 2 چلتے پھرتے پبلک میں کہیں پھنس گئے، دونوں طریقوں میں چادر مضبوط گرے گی. صرف فرق یہ ہے کہ کہیں اسٹیپ اگر چڑھنا ہو تو اس کے اندر وہ بھی بہت آسان، اور پہلے والے میں ذرا سا اگر اسٹیپ اونچے اونچے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اٹس اپ ٹو یو، چوائس آپ کا ہے. یہ طریقہ آپ کو ٹھیک لگے، اس میں چادر کو جسم کے سامنے لائے، ایک سرا پہلے لپیٹا، اس پر دوسرا سرا، یہ نہیں، دونوں سرے آپ نے ایک ساتھ جسم سے آگے کی جانب ملائے اور ناف کے قریب اس چادر کو پکڑا. اب اتنے حصے کو 2 یا 3 بل دیں گے اور پھر پوری چادر کو جسم کے باہر کی جانب بل دیں گے. یہ دوسرا طریقہ ہے. دونوں طریقوں میں پن لگانا، سیفٹی پن اجازت ہے، لیکن یہ 2 بھی لازم نہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی تیسرا طریقہ، جیسے پرانے مراجع منع کرتے تھے، آج اجازت دیتے ہیں کہ آپ چادر میں گرا بھی لگا سکتے ہیں. یہ تیسرا طریقہ ہے، لیکن
3 تک بھی محدود نہیں، اور بھی کوئی طریقہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے پہنے، کسی بھی طریقے سے سلائی نہ ہو اور آپ کمفرٹیبل فیل کریں. لیکن میرا اپنا تجربہ اور مشورہ ہے کہ سب سے پہلا طریقہ سب سے آسان، 15 سیکنڈ میں آپ کا احرام ہو جائے گا، چاہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ ہی احرام کیوں نہ پہن رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چادر کیسی؟ 2 قسم کی چادریں ہمارے ہاں رائج ہیں، ایک تو لٹھا ہوتا ہے اور ایک تولیہ. شرعاً دونوں کی اجازت ہے. تولیہ ذرا سا بھاری ہوتا ہے، لیکن پسینہ وغیرہ جن کو زیادہ آتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے ہوں، تو اس میں پسینہ زیادہ ایبزارب ہوتا ہے. لٹھے کے اندر پسینہ اتنا ایبزارب نہیں ہوگا، لیکن ہلکا ہوگا. اور اس میں مکس اینڈ میچ کی بھی اجازت ہے. ایک چادر تولیے کی آپ نے لی بدن کے جس حصے میں زیادہ پسینہ، اور ایک آپ نے لٹھا لیا، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے. اب آپ کو تقریباً 10-20 ہو رہے ہیں، میری کلاس کو 1 گھنٹہ اور 20-25 منٹ ہو گئے. تو اب آپ کو آج گھر جا کر ایک تو تلبیہ اچھے طریقے سے مردوں اور عورتوں کو یاد کر لینا. اگر بہت اچھے طریقے سے یاد ہو گیا تو کل کے بعد ہم پھر تلبیہ کا ریپیٹیشن نہیں کریں گے. اور نمبر 2، مردوں کو احرام کی چادر کی جو 2 طریقے میں نے پہلے 2 بتائے وہ زیادہ بیٹر ہے. وہ گرا ویرا اجازت تو ہے، لیکن ذرا سا آپ عام مسلمان مجمع سے الگ ہو جائیں گے. اور جبکہ پہلے 2 طریقوں میں کوئی ایسی پریشانی پرابلم بھی نہیں، تو انہی کی مشق کریں. اور اس میں بھی پہلے طریقہ جس میں چادر کو پہلے ایک سرے کو جسم پہ لپیٹے، دوسرے کو اس کے اوپر لا، پہلے اس کی مشق کریں. اگر وہی آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے، تھوڑا چلیں، تھوڑا سیڑھیاں، تو سب سے بیسٹ وہی ہے. باقی احرام کی باتیں انشاءاللہ کل بتائی جائیں گی. احرام دنیا کا سادہ ترین لیکن بہترین لباس. واقعاً جو اس احرام کو پہننے کے بعد مومن اور مومنہ کی ایک شان نکلتی ہے. اب واقعاً جو نورانیت آپ کے چہرے پر احرام پہننے کی وجہ سے خود بخود آتی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا آگے، وہ ایسا کہ آدمی کو جب مزہ آ جائے تو احرام اتارنے کو دل نہ چاہے. لیکن وہ سلائیڈ جو اس وقت بورڈ پر ہے، یہ ایک مسئلہ بنتی ہے کہ لوگ احرام سے گھبراتے ہیں کہ یہ جو ایک تصور ہے کہ احرام کے بعد بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کا بیان کل ہوگا. آج ہماری کلاس ختم ہوئی. یہ احرام آپ کو حج کے پہلے حصے میں بھی یہی طریقہ رہے گا، حج کے دوسرے حصے میں بھی یہی طریقہ رہے گا، عام عمرے جو آپ کریں گے اس کا بھی یہی طریقہ رہے گا. تو پورے سفر میں 30 دن یہ آپ کے کام آئے گا. تو انشاءاللہ حرام چیزیں اس کو بھی میں اتنا آسان آپ کے لیے کروں گا شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو انگریزی میں ایک لفظ ہے متھ، بلا وجہ آدمی کے ذہن کے اندر غلط فہمیاں بیٹھ جاتی ہیں. تو اچھا خاصا اچھا بھلا کام کرتے کرتے آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. غلط فہمیاں زیادہ ہیں. پروردگارہ ہمارے سفر حج کو ہمارے لیے سہل و آسان بنا. ہم سے اس سفر کو قبول فرما. اس سفر کی برکت سے ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما. اور اس سفر میں یقیناً زمانے کے امام تو تشریف لائیں گے، ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما. دوران سفر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہم تیرے گھر میں مہمان بن کے جا رہے، اتنا تو ہمیں پتا کائنات کا بہترین میزبان تو ہے، ہمیں بھی بہترین مہمان بننے کی توفیق عطا فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اب جو مجھے گزارش کرنا ہے وہ یہ کہ ابھی تو پہلی ہی کلاس تھی، آپ کے پاس سوال بہت ہوں گے. آج روک لیجئے اپنے سوال، بہت سارے سوال کل کی کلاس میں آ جائیں گے. اگر نہیں آئے پھر آپ اپنے سوال شروع کیجئے گا. میرا ایک طریقہ ہے کہ میں کچھ دیر یہاں بیٹھتا ہوں
کوئی بہت ہی ارجنٹ مسئلہ ہو تو ٹھیک، ارجنٹ نہیں ہے تو اس کو کل تک کے لیے ٹال دیجئے۔ مجھے عادت تو نہیں ہے کہنے کی، لیکن کبھی کہنا پڑتا۔ 26 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جس میں 2 راتوں کی نیند بھی نہیں ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کی اتنی سخت کلاس کرنا۔ لیکن بہرحال ایک ذمہ داری لی ہے تو اس کو انجام بھی دینا ہے۔ آپ حضرات کی دعائیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ میل ملاقات، ہاتھ پات ملانا، کچھ سوال پوچھنا اس کے کل کے لیے۔ بہرحال میں پابندی نہیں لگاتا، یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ میری تقریر تو ختم ہوئی، لیکن کچھ انتظامی اعلانات تو لازم ہیں۔ تو اب اصغر عباس صاحب آ رہے ہیں۔ آپ حضرات 1.5 گھنٹے میں تو ایک بار بھی میں نے نہیں کہا، ایک مرتبہ ان کا استقبال کریں بآواز بلند درود کے ذریعے۔